ہمارے ہاں رواج ہے لوگوں میں، دیکھو یاد رکھیں صدقہ جو ہے بہت پسندیدہ عمل ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو اور ناجائز مال کو مٹاتے ہیں، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ ویربی الصدقات، صدقوں کو اللہ بڑھاتے ہیں۔ یہ بات طے ہے کہ صدقے میں برکت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر قسم کھا کر تین باتیں ارشاد فرمائیں۔ اس میں سے ایک فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے نام پر صدقہ کرے گا، خدا کی قسم اس کا مال کبھی گھٹے گا۔ نبی قسم کھائے تو اس کے بعد کوئی شک رہا ہی نہیں۔ اس کے علاوہ صدقے کی بہت سی فضیلتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا الصدقۃ تطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، کہ صدقہ ایک ایسا عمل ہے اس سے اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ بری موت سے بچاتے ہیں۔ ایک روایت میں فرمایا الصدقۃ ترد البلاء، صدقہ جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ بلاؤں کو ٹالتے ہیں۔ اور بہت ساری روایات ہیں صدقے کی فضیلت کے بارے میں، لیکن اب یاد رکھیں صدقہ کہتے کسے، اس کو ذرا سمجھنا ہے۔ ہمارے معاشرے میں صدقے کا تصور بہت مشکل بنا دیا بعض جاہلوں نے۔ جب کسی کو کہتے ہیں آپ کو صدقہ کرنا ہوگا، اس کے ذہن میں فوراً گائے آتی ہے، بکرا، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے صدقے کو ایسا بدنام کر دیا کہ جب بھی کہتے ہیں آپ کو صدقہ کرنا ہو، کہتے ہیں گائے ہی صدقہ ہوتی ہے، بکرا ہی صدقہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی صدقہ ہے؟ اب کسی بندے کو ہم صدقے کی بات کہتے ہیں، وہ سوچتا ہے مجھے تو پھر گائے لانی ہے، اتنا پیسہ ہی نہیں، وہ صدقہ ہی نہیں کرتا۔ حالانکہ صدقہ کس چیز کا نام ہے؟ اپنی ملکیت میں جو کچھ ہے، پہلی شرط ہے اپنی ملکیت میں۔ اس میں بھی سمجھ لیں، بعض لوگ ایسا ہوتا ہے گھر میں پڑوس میں کوئی بیمار ہو گیا، میرے پڑوس میں کوئی پڑوسی بیمار ہو گیا، اس کا بیٹا بیمار ہو گیا، باپ چلا گیا اس کے ساتھ۔ اب باپ نے مجھے صدقہ کرنے کے لیے کہا نہیں، میں پڑوسی آتا ہوں، اس کے گھر میں سے کوئی گائے اٹھا کر کہتے ہیں یہ اس بچے کے نام پر قربان، میں پڑوسی ہوں، ملکیت کس کی ہے؟ وہ باپ اپنے بیٹے کو لے کر کے ہسپتال چلا گیا، اب اس کو تو صدقہ کرنے کا وہاں موقع نہیں ملا، اب جو اگر کرے گا بھی تو خود کرے گا یا دل میں نیت رکھے گا۔ میں پڑوسی آتا ہوں، ان کے گھر والوں کو دلاسا دیتا ہوں، اور ان کے گھر میں آنگن میں بندھی ہوئی ایک گائے ہے، میں کہتا ہوں آپ کے بیٹے کو، بھائی کو حادثہ ہو گیا، یا اللہ اس صدقے کو قبول کر، انہی کی گائے کو اٹھا کر کے بطور صدقہ میں رکھا۔ سوال یہ ہے کہ صدقے میں پہلی چیز اپنی ملکیت ہو، یہ گائے کس کی ہے؟ میری تھوڑی ہے، یہ تو اس مالک کی ہے، مالک کہیں اور گیا ہوں، اس کی کوئی اجازت نہیں، کوئی حکم نہیں، میں صدقہ کر رہا ہوں، اس کو صدقہ کہتے ہیں۔ صدقے میں پہلی شرط ہے اپنی ملکیت ہو، اپنی ملکیت ہو۔ اسی سے مسئلہ واضح کر لیں، شوہر اور بیوی ان دونوں کی ملکیت جدا ہوتی ہے، تبھی زکوٰۃ کے مسئلے میں بھی ہر ایک کا حساب الگ ہے، قربانی کے مسئلے میں بھی ہر ایک کا حساب الگ ہے۔ اگر شوہر نے عورت کو اجازت دے رکھی ہو کہ یہ جو گھر میں گائے ہے، یہ جو جانور ہیں، جب میں چاہوں تو میں صدقہ کروں، جب آپ چاہو تو آپ صدقہ کرو، آپ کو اختیار ہے، میری طرف سے کوئی اعتراض، پھر تو بیوی بھی شوہر کی اجازت بغیر پوچھے اتنے بڑے جانور کو اٹھا کر کے صدقہ کرے گی، وہ صدقہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر شوہر نے ایسی کوئی اجازت دی نہیں ہے، اور اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، دی نہیں ہوتی، اور اب کیا ہوا کہ اسی شوہر کا، یعنی اس کا بیٹا بیمار ہو گیا، شوہر اس کو لے کے چلا گیا ہسپتال۔ اب گھر میں ہمارے ہاں ایک طریقہ رائج ہے، لوگ صدقہ جب کسی جانور کو دیتے تو پانی لا کے اوپر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ عمل بدعت ہے، اس لیے کہ پانی ڈالنے کا کوئی تصور کسی روایت میں نہیں ہے کہ آپ کو صدقہ کرنا ہے۔ تو لوگوں نے پھر اس میں ایک اور علامت بھی گھڑ رکھی ہے کہ اگر اس نے پانی ڈالتے وقت اپنے آپ کو حرکت دی تو سمجھو یہ صدقہ قبول ہے خدا کے ہاں، اور اگر اس نے جھٹکا نہیں دیا تو صدقہ قبول، یہ کسی بھی آیت اور حدیث پاک میں ہے ہی نہیں۔ اب یہ ہے کہاں سے؟ کسی نے کبھی شروع کر دیا، لوگوں نے سمجھا، اور جانور تو جانور ہے، انسان کے اوپر بھی کبھی آپ پانی ڈالو، کبھی ہم جھٹکا نہیں دیتے ہیں، اور کبھی ہمیں زیادہ ٹھنڈا پانی لگے تو جھٹکا دیں گے، ایسے وہ اتفاقاً جھٹکا دیتا ہے۔ لوگوں نے اس کو قبولیت اور مردودیت کی بنیاد بنا رکھا ہے کہ اگر اس نے جھٹکا دیا تو اس کا مطلب یہ قبول ہے، اور جھٹکا نہ دیا تو قبول۔ یہ کسی روایت میں سب سے پہلے پانی ڈالنے کا عمل غلط ہے۔ ہاں رہی بات صدقہ کرنے کی، اگر اس موقع پر کوئی جانور کو اٹھا کر کے صدقہ کرتا ہے تو اس میں پہلی چیز ہے وہ صدقہ، اس میں ملکیت اپنی ہو، کیا ہو؟ اب اگر اس عورت کو مالک نے اجازت دے رکھی ہے اور یہ کہتی ہے خدایا اس بیٹے کو شفا دے دینا، اس گائے کو میں صدقہ کروں گی، نیت کر لی، اگر اس کی اجازت ہے پھر تو یہ صدقہ آپ کرنا ہوگا۔ لیکن اگر شوہر کی کوئی اجازت، بیوی نے، بچے نے، کسی اور نے اٹھا کر کے گائے کو، بیل کو وغیرہ بطور صدقہ رکھا ہے، تو یاد رکھیں یہ شوہر واپس جب آئے گا، اگر شوہر اس پر راضی ہو، ٹھیک ہے آپ نے اچھا کیا، آپ نے صدقہ کر دیا، تب تو یہ صدقہ کرنا ہوگا۔ لیکن اگر شوہر راضی نہ ہو تو اس کے کہنے سے یہ صدقہ لازم ہوتا۔ شوہر کو اختیار ہو، چاہے تو اس جانور کو دے، چاہے تو نہ دے۔ بات سمجھ میں آئی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی میں نے کہا تھا صدقے میں پہلی چیز ہے ملکیت واضح ہو، یہ گھر کا جو مال سامان ہے جو شوہر کی ملکیت ہے، اگر شوہر نے بیوی کو اجازت دے رکھی ہو کہ آپ جب چاہو صدقہ کر سکتی ہو،
تو اس نے اس موقع پر شوہر کی غیر موجودگی میں جو اٹھا کر کے جانور صدقہ کر دیا، چونکہ شوہر کی اجازت ہے تو بیوی کا صدقہ کرنا شوہر کی طرف سے وکالتاً صدقہ ہو گیا، اس کا نائب اور وکیل بن کے کر دیا، صدقہ ہو گیا۔ لیکن اگر شوہر کی اجازت نہیں تھی اور شوہر راضی نہیں ہے اور بیوی نے اٹھا کر کے گائے کو صدقہ کر دیا، شوہر واپس آتا کہتا ہے گائے کہاں؟ وہ کہتا تو اللہ کے نام پہ صدقہ ہو گئی ہے۔ اس نے کہا آپ کو کس نے کہا صدقہ کرنے کے لیے؟ اس نے کہا بچہ بیمار تھا نا، میں نے صدقہ کر دیا۔ تو یاد رکھیں یہ صدقہ شرعاً صدقہ ہوا، بلکہ یہ تو ناجائز عمل ہے، دوسرے کی ملکیت اٹھا کر، یہ ایسے ہوا میں کہہ رہا ہوں غریبوں پر خرچ کرنا چاہیے، گیا میں دوسرے کے گھر سے چوری کر کے 1 لاکھ لے آیا، غریبوں کو صدقہ کر رہا ہوں، اللہ اجر و ثواب عطا فرمائے، قبول فرمائے، یہ تھوڑا ہی ثواب ہے۔ اسی طرح اس نے اٹھا کر کے صدقہ کیا اس کی اجازت کے بغیر، تو شرعاً یہ صدقہ ہوا، اس شوہر کو اختیار ہے۔ ہاں اگر بعد میں وہ راضی ہو گیا تو اس کی رضامندی سے تو اب یہ صدقہ ہے، اگر وہ راضی نہیں ہوا تو اگر یہ جانور کہیں بھی ہو، یہ شوہر وہاں سے لا کر کے اپنے گھر واپس لا سکتا ہے، اس کو اختیار ہے۔ تو صدقے میں پہلی شرط کیا ہے؟ اپنی ملکیت ہو۔ نمبر 2 شرط یہ ہے کہ خدا کی رضا کے لیے ہم صدقہ جب دیں تو صدقے میں ہم دیکھیں کوئی بھی چیز اپنی حیثیت اور وسعت کے اعتبار سے خدا کے نام پہ خرچ کرنا، اسی کو صدقہ کہتے ہیں۔ ہاں خرچ کرنا کن پہ ہے؟ صدقے کا اصل حقدار ہے غریب، تنگ دست، ضرورت مند لوگ۔ اب گویا ایک بندہ 1 روپیہ اٹھا کر کے صدقہ کرتا ہے، دیتا ہے خدا کے نام پر، یہ بھی صدقہ ہے۔ ایک اپنی حیثیت سے 10 روپے اٹھا کے دے سکتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ ایک بندہ بڑا مالدار ہے، لاکھوں دیتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ تو صدقے میں اصل دیکھا جاتا ہے کہ آپ خدا کے نام پر اس کی رضا کے لیے کچھ بھی اپنی ملکیت میں سے اٹھا کر کے دیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے جب میں نے کہہ دیا 10 روپے اٹھا کر کے دینا صدقہ ہے، اب جس کے پاس لاکھوں مال ہے، جہاں اس کو 20,000 دینے چاہیے مسجد کو، وہاں 10 روپے پکڑاتا ہے کہ مفتی صاحب نے کہا 10 روپے بھی صدقہ، 20,000 دینے کی ضرورت ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ اگر آپ کے پاس وسعت ہے اور وہاں پہ تقاضا بڑا ہے تو وہاں تو اسی حساب سے آپ خرچ کریں، لیکن بہرحال کچھ بھی آپ دیں گے تو صدقہ تو بہرحال وہ ہے۔ اس سے واضح ہو گئی یہ بات کہ جو عوام میں بہت رائج ہو چکا ہے کہ جب تک گائے بیل نہ دو تب تک صدقہ ہوتا، ایسی بات ضروری کچھ بھی اپنی حیثیت ہے، کوئی گائے دے تب بھی صدقہ ہے اور کوئی ایسے جتنا بھی دے سکے صدقہ ہے۔ ایک شرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد